لله نعبده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدی صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پچھلی مرتبہ میں نے چند باتیں والدین کے حقوق کے سلسلے میں عرض کی تھیں۔ آج چند باتیں اسی سلسلے میں، اسی کی کڑی میں اور میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جن لوگوں کے ماں باپ قابل ہوتے ہیں اور خاص کر والدہ کی تربیت جن لوگوں نے لی ہوتی ہے، وہ بڑے مرتبہ مقام پر فائد ہوتے ہیں، بڑے مقام پر پہنچتے ہیں، اور خاص کر جو لوگ والدین کی دعائیں لے لیتے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوا کرتا، اور خاص کر ماں کی دعاؤں کا۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ عرض کر دوں۔ ہمارے مغربی یو پی میں مراد آباد وغیرہ علاقے میں یہ رواج نہیں ہے، یہاں جو بچیاں لکھنؤ وغیرہ میں مسجد کے باہر اپنے بہن بھائیوں کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں لوگوں سے پھونک ڈلوانے کے لیے۔ جب میں شروع میں لکھنؤ آیا تو مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا یہ، اور میں نے جد محترم مولانا منظور نوائی صاحب سے عرض کیا، جن بچیوں کو دور سے دیکھنا جائز نہیں ہے ان کے قریب منہ کر کر پھونکنا کس طرح جائز ہوگا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا، ایک بات جو میں کہہ دینا کہ دنیا کے کسی ولی قطب ابدال کی پھونک میں وہ اثر نہیں ہے جو ماں کی پھونک میں اثر ہے بچے کے لیے۔ جو دعا اور پھونک ماں کے دل سے نکل جائے گی وہ کسی اور کے نہیں سے نہیں۔ اس جملے کو انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا ہے، دنیا کے کسی ولی قطب ابدال کی پھونک اور دعا میں وہ اثر نہیں ہے جو ماں کی دعا میں بچے، کیونکہ پھونک کا اور دعا کا تعلق ہوتا ہے دل سے۔ جس دل سے ماں دعائیں دے دیتی ہے بچے کو، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کو تو یہ کہہ دینا، اور غیر مسلم جو ہے ان کے بچوں پر پھونک دیا کرو، اس سے بچے صحیح ہوتے ہیں تو ان کا دل اسلام کے بارے میں نرم ہوتا ہے، اور ان کے دل میں اسلام کے بارے میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے اس حکمت سے پھونک دیا کرو۔ والدین کی دعاؤں کے بہت سے واقعات دنیا کے اندر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ بارے میں آتا ہے، 2 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ماں ان کے لیے گود میں لے کر دعا کیا کرتی تھیں، اے اللہ میرے بچے کو آنکھیں دے دیجیے، میرے بچے کو آنکھیں دے دیجیے اور دنیا میں کوئی بڑا کام لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کی بدولت کیا کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کو آنکھیں دیں، اور دنیا میں بڑا کام یہ لیا کہ ان سے قرآن کے بعد کسی کتاب کا نمبر ہے تو بخاری شریف، ان سے بخاری شریف لکھوائی۔ ماں کی دعا کا یہ اثر ہوا، یہ نتیجہ ہے۔ اور جو مائیں دعائیں کرتی ہیں بچوں کے لیے اور اس بات کا اہتمام کرتی ہیں حلال رزق کا، تو ان کے بچے بڑے مرتبہ مقام پر پہنچتے ہیں، ان کی بڑی مرتبہ مقام دنیا کے اندر بنتا ہے۔ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا، افغانستان کے حکمران تھے دوست محمد خان۔ ان کے زمانے میں پڑوسی کسی ملک نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا۔ ان کا نوجوان بیٹا جو سفر سالار تھا، انہوں نے بیٹے کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دوسرے دن کو وہاں سے اطلاع آئی کہ بیٹا شکست کھا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے۔ وہ بڑی فکر میں اپنے محل کے اندر آئے تو ان کی اہلیہ پوچھنے لگی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ بولے، بیگم بڑی بری خبر آئی ہے کہ ہمارے بیٹا شکست کھا کر پیچھے کو واپس آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں اس بات کو نہیں مان سکتی، میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے میری تمام انٹیلیجنس، تمام خفیہ جانکاری یہ ہے کہ بیٹا تمہارا شکست کھا رہا ہے پیچھے واپس، نہیں، میں نہیں مان سکتی اس بات کو، میں نہیں مان سکتی۔ انہوں نے، عورتیں تو ایسی ہیں ایک ہی بات رٹے جاتی ہیں، میں یونشو فی الحلیتی و فی الخصام غیر مبین۔ عورتیں تو قرآن نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ جن کی پرورش سونے چاندی میں ہوئی ہے، جب شوہر سے جھگڑا کرنے پہ آتی ہے تو ایک ہی بات رٹے جاتی ہے، ہاں، ایک ہی بات رٹے جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ پھر چلے گئے، پھر شام کو پھر اطلاع آئی وہ شکست کھا رہا ہے۔ دوسرے دن کو صبح کو بڑے خوشی دربار کے اندر آئے اور آگے اہلیہ سے کہنے لگے، ماشاء اللہ ہمارے بیٹے نے مار کا سر کر لیا اور دشمن کی فوج کو بھگا دیا۔ لیکن یہ بتاؤ، تم نے میری تمام انٹیلیجنس کو جھٹلا دیا اور تمام لوگوں کو جھٹلا دیا، یہ کیا بات تھی کہ تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ تمہارا بچہ شکست کھائے؟ انہوں نے، یہ راز تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں،
جب یہ میرے پیٹ میں ٹھہرا تو میں صرف ایک بکری جو چر کے آتی تھی اور اپنے اس پہ چڑھتی تھی، صرف اس کا دودھ پیتی تھی، اور جب بھی بچہ دودھ مانگتا تھا میں کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھتی تھی، اللہ سے دعا مانگتی تھی اور اسے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اتنے میرا خدا گواہ ہے، میں نے کبھی اس زمانے میں ایک مشکوک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ اتنا صاف ستھرا، اتنا پاکیزہ میرا بچہ، اور وہ شکست کھا جائے، آپ یہ کہتے ہیں اس نے سینے پہ تیر کھایا، سینے پہ گولی کھائی، میں مان لیتی، لیکن شکست کھانا اور بزدلی میرے بچے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہفت اقلیم کی ملکہ اور تقوی کا یہ عالم، تقوی کا یہ عالم، ہماری مائیں اگر ارادہ کر لیں بچے کے لیے کہ میرا بچہ پاک صاف غذا سے جب پلے گا تو اس کا مرتبہ مقام کچھ اور ہوگا، مرتبہ مقام کچھ اور ہوگا۔ دنیا میں ماؤں کی دعاؤں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، ماں کی دعاؤں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ یاد رہے جن لوگوں نے اپنی ماں کی دعائیں لی ہیں وہ بڑے مرتبہ مقام پر پہنچے، بڑے مرتبہ مقام پر پہنچے۔ اور صرف انسانوں نہیں، جانوروں کی بھی ماؤں کی دعاؤں میں بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ سبکتین شاہ سنجر کا ایک خادم تھا، زیادہ تنخواہ بھی نہیں تھی اس کی، اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، وہ گھر کا خرچہ چلایا کرتا تھا، بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلا کرتا تھا، وہ شکار وغیرہ کر کر گھر کا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جنگل میں جو گیا تو ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ چل رہی تھی، اس نے گھوڑا دوڑا دیا، بچہ زیادہ دور نہیں دوڑ سکا اور وہ بچہ گر گیا۔ اس نے بچے کو اٹھایا، باندھ کر اپنے گھوڑے پہ رکھ لیا۔ اس کی ماں پیچھے پیچھے چلنے لگی، بولتی ہوئی، اس سے التجا کرتی ہوئی۔ شہر کے جب قریب آیا تو وہ رک گئی اور بڑے حسرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا، اسے رحم آ گیا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ بچہ جا کے ایک دم سے ماں سے لگ گیا اور اس نے 3 مرتبہ، تاریخ فرشتہ میں بھی واقع ہے اور دوسری تاریخوں میں یہ واقعہ پڑا ہے، اس نے 3 مرتبہ اوپر کو ہاتھ آسمان کی طرف کو منہ اٹھایا، ہرنی نے جیسے کوئی دعا کی۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبکتین کے خواب میں آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس رحم دلی کو اتنا پسند کیا، اس ماں نے تمہارے لیے جو دعائیں کی اس سے تمہارا بڑا مرتبہ مقام بنے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ان کا بیٹا جو ہے محمود غزنوی وہ وقت کا بادشاہ بنا۔ اس لیے ماؤں کی دعاؤں میں بڑے اثرات ہوتے ہیں، ماں کی دعاؤں میں بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اور جو مائیں ہوتی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ پہلے جو پندنامے وغیرہ گھروں میں پڑھے جاتے تھے، عورتیں سنایا کرتی تھیں، مائیں اور دادیاں، ان میں بڑی نصیحت آمیز باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ اگر بچھو کے کسی بل کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بچھو کی کھال نظر ملے گی۔ اس میں آخر وقت میں یہ ہوتا ہے، بچھو جب پیدا ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو اپنے ڈنک سے اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ دیتے ہیں اور سب باہر نکل آتے ہیں۔ ماں کا پیٹ پھاڑنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، دنیا انہیں ہر وقت بری نظر سے دیکھتا ہے، کہیں بچھو نظر آ جائے لوگ ڈنڈا اور جوتا اور چپل لے کر اس کے پیچھے دوڑتے ہیں مارنے کے لیے نا، کیونکہ ان کی ابتدائی اس طرح کی ہے کہ وہ اپنا ماں کے پیٹ پھاڑا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے ماؤں کا احترام کیا ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں، خاص کر یہ ایک چیز تو ایسی ہے کہ جس نے دنیا میں ماں کا احترام کیا ان کی اولادوں نے ان کا دنیا میں احترام کیا، اور جس نے دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ کیا اسی دنیا میں اپنے اولاد کے ذریعے پیٹے گئے، اسی دنیا میں اولاد کے ذریعے سے پیٹے گئے۔ سینکڑوں واقعات اس طرح کے سامنے آتے ہیں، لیکن ماں ہے۔ دنیا میں کتنے ہی بڑا کوئی شخص ہو جائے لیکن ماں ہے نہ۔ ہاں، نیپولین بوناپارٹ جب بادشاہ بنا اور تخت سلطنت پہ بیٹھا تو اس کے عزیز و اقارب آئے اور اس کے چاہنے والے آتے تھے تو اپنا ہاتھ بڑھا دیتا تھا، سب اس کا ہاتھ چومتے تھے۔ اسی بغل میں آتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو بھی دیکھا، اپنی اسی بادشاہ کے گھمنڈ میں مبتلا اس نے ماں کی طرف کو ہاتھ بڑھا دیا، لیکن وہ اس کی ماں تھی، اس نے بجائے اس کا ہاتھ چومنے کا اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ نیپولین کو ایک دم سے جھٹکا لگا اور وہ کہا بولے نہیں، میں کتنے والا بادشاہ ہوں جو ماں ہے۔ اس نے ایک دم سے اس کا ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور چومتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا۔
دنیا میں ماؤں کے جن لوگوں نے احترام کیا وہ بڑے مرتبہ مقام پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک واقعہ عجیب و غریب جو چند معجزات میں سے ہے، اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے تو دیکھا وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے، اور آپ سے خیر کا عادت کے طور پر چند مرتبہ جانوروں نے انسانی زبان میں گفتگو کی ہے۔ اس ہرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اور یہاں پہاڑی کے اندر میرے بچے دودھ سے بلک رہے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں نے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے وعدہ کرتے ہو واپس آ جاؤ گی؟ بولے ہاں واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، وہ گئی دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ آپ نے پھر رسی اس کے گلے میں ڈال دی، لیکن گھر کے مالک جو تھا اس کے جس نے پکڑا تھا اسے سفارش کی کہ اسے چھوڑ دو، اس کے بچے ہیں، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ ایک واقعہ اور آتا ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے، انہوں نے ایک گھونسلے کے اندر کچھ چڑیوں کے بچے دیکھے، اور وہ بچوں کو اٹھا لیا اور اپنے کپڑوں میں لے کر چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد چڑیا آئی، اس نے دیکھا، اسے اندازہ ہوا یہ صاحب میرے بچے لے جا رہے ہیں، اوپر منڈلانے لگی، ان کے اوپر چہچہانے لگی، ان سے منت سماجت اپنی زبان میں کرنے لگی۔ انہوں نے نہیں پہچانا تھا، لیکن اس نے ماں تھی، اس نے سوچا ہے ایسی زندگی کا فائدہ جس میں میرے بچے نہ ہوں۔ وہ ان کے کندھے پر بیٹھ گئی، انہوں نے اسے بھی کپڑے کے اندر بند کر لیا اپنے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایک مزاج تھا، کوئی اس طرح کی بات ہوا کرتی تھی سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے خدمت میں جا کے عرض کیا کرتے تھے۔ وہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جب اس بات کو عرض کیا تو آپ نے دیکھو ماں کی محبت دیکھو، ماں کی محبت دیکھو۔ انہوں نے دیکھا میرا بچہ نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں تو پھر زندگی سے کیا فائدہ، زندگی کا فائدہ؟ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ بہتر ہے ان بچوں کو جا کر ان کے گھونسلوں میں رکھاؤ، سمجھے، اور ایسے بھی چھوڑ دو، سمجھا۔ صحابہ اور صحابی نے یہی عمل کیا۔ میرے دوستو یاد رکھو، ماں کی محبت کا کوئی ثانی نہیں ہے، ماں کی دعاؤں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ جانور بھی اگر دعائیں کر دیں آپ کے لیے تو، اور جانوروں کی دعائیں بھی آپ کی کام آتی ہیں، اور جانوروں کے ساتھ اگر آپ نے غلط معاملہ کیا تو اس کی بھی ایک واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سنا دوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بلی پال رکھی تھی، ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی، نہ تو اسے چھوڑتی تھی اور نہ ہی اسے کچھ کھانے کو دیتی تھی، نہ اسے کچھ کھانے کو دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب معراج پہ گئے تھے تو ایک عورت کو دیکھا کہ اس کو بلی جھپٹ رہی ہے، تو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سنایا کہ یہ بلی پال رکھی تھی اس نے، اسے باندھ کر رکھا تھا، نہ چھوڑتی تھی، کوئی ادھر ادھر کھا کے پیٹ بھر لیتی، اس لیے وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ بلی مسلط کر دی، اسے نوچ نوچ کر کھاتی ہے۔ اس لیے یاد رہے، جانوروں کے ساتھ بھی، نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی محبت کا، پیار کا، شفقت کا معاملہ اگر آپ کریں گے، دنیا و آخرت میں آپ کی بڑی کامیابی ملے گی۔ اور خاص کر ماؤں کے سلسلے میں، ان کے احترام کے سلسلے میں رسول اللہ نے بہت سی چیزیں، ایک بات تو بالکل آخر کہہ دیا آپ نے۔ ایک صحابی نے اپنی والدہ کو حج کرایا، پورا حج، مکمل حج کرایا اپنے کندھوں پہ بٹھا کر، تمام طواف کرایا، وہاں سے مینا، مزدلفہ، عرفات، وہ کنکریاں مارنا، سب طواف وداع، سب کچھ کندھے پہ بٹھائے کرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت جو ایک کرا نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ماں باپ کا اپنا حق ادا کرنے والا بتائے۔ حد یہ ہے کہ یہاں تک فرما دیا گیا ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو تب بھی ان کا احترام، ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر والدین کافر بھی ہیں تو ہاں، ان کے کہنے پر شرک تو نہیں کریں گے ہم، لیکن ان کا احترام کرنا، سمجھے، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ ہمیں کافر والدین کے ساتھ ہی بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے اور والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور والدین کے ایک مرتبہ نظر دیکھ کر، ماں کی مرتبہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال کر ہمیں اپنے جنت میں جانے کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو خیریت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹنے کی اور والدین کی خدمت کر کر آخرت میں جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔